دوسرا واقعہ جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور جناب سیدنا حضرت خضر علیہ السلام کا ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ کی طرف سے یہ اطلاع ہوئی کہ سمندر کے کنارے ایک ایسے صاحب رہتے ہیں جن کے پاس ایسا علم ہے جو آپ کے پاس نہیں، تو جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام ان کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے۔ چلتے چلتے آپ سمندر کے کنارے پہنچ گئے۔ یہاں آپ کی ملاقات جناب سیدنا خضر علیہ السلام سے ہوئی اور آپ نے ان سے اجازت طلب کی کہ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں اور آپ سے علم حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ جناب سیدنا خضر علیہ السلام نے ایک شرط رکھی اور اس شرط کے ساتھ اجازت دی، اور وہ شرط یہ تھی کہ آپ میرے ساتھ رہیں گے لیکن سوال نہیں کریں گے۔ پھر اس سفر کے اندر 3 عجیب و غریب واقعات ہوئے۔ پہلا واقعہ میں جناب سیدنا خضر علیہ السلام نے اس کشتی کو پھاڑ ڈالا جس کے مکان نے انہیں کرائے لیے بغیر بٹھا لیا تھا۔ کہیں جانا تھا، کشتی میں بیٹھ گئے، اس نے کشتی والے نے کرایہ نہیں لیا، نئی کشتی تھی۔ جناب سیدنا خضر اسلام نے اس کشتی کے پھٹے اٹھا لیے، پھاڑ دیے ان کو۔ دوسرے واقعے میں ایک معصوم بچے کھیل رہے تھے، جناب سیدنا موسیٰ اور خضر اسلام جا رہے تھے، موسیٰ اسلام خضر نے اس کو تھپڑ مارا اور اس کا انتقال ہو گیا۔ اور تیسرے واقعے میں ایک معصوم ایک ایسے گاؤں میں گرتی ہوئی بوسیدہ دیوار کی تعمیر شروع کر دی تھی جس گاؤں والوں نے انہیں کھانا تک نہیں کھلایا۔ جا رہے تھے، راستے میں ایک بستی سے گزر ہوا اور وہاں پر کھانا مانگا، انہوں نے کھانا نہیں دیا۔ ایک دیوار گر رہی تھی، جناب خضر نے اس کو ہاتھ سے کھڑا کر دیا، اللہ نے طاقت دی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام ان 3 واقعات پر چپ نہیں رہ سکے۔ پہلے واقعے میں حتی اذا رکب فی السفینہ خرقہا قال اخرقتہا لتغرق اہلہا، موسیٰ نے فرمایا اے خضر تو نے اس کو پھاڑ دیا تاکہ یہ بستی، تاکہ یہ جو کشتی ہے یہ اپنے سواریوں سمیت غرق ہو جائے۔ لقد جئت شیئا امرا، آپ نے تو بڑا انوکھا کام کیا۔ خضر نے فرمایا الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، میں نے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے اور آپ مجھ سے سوال نہیں کریں گے۔ اس نے فرمایا لا تؤاخذنی بما نسیت، مجھ سے مؤاخذہ نہ کیجیے، میں بھول گیا ہوں۔ ولا ترهقنی من امری یسرا، اور مجھے مشکل معاملے میں مت ڈالیے۔ پھر چل بڑے، فانطلقا حتی اذا لقی غلاما، ایک بچے سے ملے، فقتلہ، سیدنا خضر علیہ السلام نے اس کو قتل کر دیا۔ موسیٰ السلام سے پھر صبر نہیں ہو سکا اور فرمایا قال قتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، آپ نے ایک معصوم بچے کو بغیر کسی گناہ کے قتل کر دیا۔ لقد جئت شیئا نکرا، یہ بڑے عجیب کام کر رہے ہیں۔ خضر نے فرمایا الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے۔ اور اس کے بعد پھر چل پڑے، فانطلقا حتی اذا اتیا اہل قریۃ استطعما اہلھا فابوا ان یضیفوہما، ایک بستی پر آئے اور وہاں سے کھانا طلب کیا، انہوں نے انکار کر دیا۔ فوجد فیہا جدارا یرید ان ينقض فاقاما، ایک دیوار کو دیکھا کہ جو گرنے کے قریب تھی، فاقاما، اس کو درست کر دیا۔ موسیٰ السلام کو کہا، موسیٰ السلام نے کہا کہ بھئی عجیب بات ہے، بستی والوں نے ہمیں کھانا تک نہیں دیا، آپ ان کی دیواریں سیدھی کر رہے ہیں۔ اگر آپ چاہتے تو ان سے اس کا عوض اور اس کا معاوضہ طلب کر لیتے۔ خضر علیہ السلام نے فرمایا ھذا فراق بینی و بینک، اے موسیٰ تیرے اور میرے درمیان اب جدائی کا راستہ ہے، تو مزید میرا شاگرد نہیں بن سکتا، اس لیے کہ میں جو کام کر رہا ہوں، میں نے شرط لگائی تھی کہ آپ مجھ سے اس کو پوچھیں نہیں، اس کے بارے میں پوچھیں گے نہیں، کیونکہ آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں بار بار، اس لیے میرا اور آپ کا اکٹھا چلنا ممکن نہیں ہے۔ جناب سیدنا خضر علیہ السلام نے 3 واقعات کی جو حقیقت تھی وہ سب نے بیان کر دی۔ فرمایا کہ کشتی کا تختہ اس لیے توڑا تھا کیونکہ آگے ایک ظالم بادشاہ کی حکومت ہے اور اس کے کرندے کھڑے ہوتے ہیں، اور جو ہر نئی اور سالم کشتی کو زبردستی چھین رہے تھے، تو میں نے اس کشتی کو عیبدار بنا دیا تاکہ ان بیچاروں کی اور غریبوں کی جو کشتی ہے اس کو بادشاہ جو ہے وہ قبضے میں نہ لے۔
بچے کو اس لیے قتل کیا کیونکہ یہ بڑا ہو کر والدین کے لیے بہت بڑا فتنہ بن سکتا تھا، جس کی وجہ سے ممکن تھا کہ وہ انہیں کفر کی نجاست میں مبتلا کر دیتا، جبکہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے انتہائی نیک والدین محض اس کی محبت میں ایمان سے معروم ہو جائے۔ اس لیے اللہ نے اسے مارنے کا اور اس کے بدلے انہیں باقی دار اور محبت و اطاعت کرنے والی اولاد سے دینے کا فیصلہ کیا۔ گرتی ہوئی دیوار اس لیے تعمیر کی کیونکہ وہ دو یتیم بچوں کی ملکیت تھی۔ ان کے والدین نے اس دیوار کے نیچے خزانہ چھپا رکھا تھا ان بچوں کے لیے، اور وہ والدین نیک انسان تھے، اللہ کے ولی تھے۔ اگر وہ دیوار گر جاتی تو لوگ ان کا خزانہ لوٹ لیتے اور نیک والدین کی یہ دو یتیم بچے اس سے محروم ہو جاتے۔ ہم نے اس دیوار کو تعمیر کر دیا تاکہ جوان ہونے کے بعد وہ اس خزانے کو نکال کر اپنے کام میں لا سکے۔ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمارے سامنے شب و روز جو واقعات پیش آتے ہیں، کسی کو جوانی میں موت، کسی کو بچپن میں موت آ جاتی ہے، کوئی حادثے کا شکار ہو کر زخمی ہو جاتا ہے، کسی کی عمارت گر جاتی ہے، کسی کا چلتا ہوا کاروبار ٹھپ جاتا ہے، تو ان واقعات کے پس پردہ وہ بڑی عجیب و غریب حکمتیں اور حقائق کشیدہ ہوتی ہیں۔ اس دنیا کے ظاہر اور باطن میں بڑا اختلاف ہے، اور وہ حقائق وہ حکمتیں اللہ کی ذات جانتی ہے۔ انسان کی نظر ظاہر میں الجھی رہتی ہے اور باطنی رازوں کے ادراک سے اس کی عقل قاصر رہ جاتی ہے۔ چنانچہ یہ قصہ مادیت کے ان علمبرداروں کی تردید کرتا ہے جو ظاہر کو سب کچھ سمجھتے ہیں۔ تیسرا قصہ ذوالقرنین کا ہے جو ہم انشاءاللہ کل 16 پارے میں پڑھیں گے۔ اب 3 مثالیں سن لی۔ ان تینوں واقعات کے علاوہ 3 مثالیں بھی سورۃ کہف میں ذکر کی گئی ہیں۔ پہلی مثال ایک قصے کی صورت میں پیش کی گئی کہ یہ قصہ ایک ایسے شخص کا ہے جو انتہائی ثمر یعنی پھلدار باغوں کا اور قیمتی باغوں کا مالک تھا۔ اس کے علاوہ مال دولت کے حصول کے کئی دوسرے اسباب بھی اس کے لیے مہیا ہو گئے۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثْلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا۔ یہ پہلی مثال ہے۔ دولت کی کثرت سے اسے فخر اور غرور میں مبتلا کر دیا، وہ بڑے بڑے دعوے کرنے لگا۔ اسے یہ غلط فہمی ہو گئی کہ یہ ثروت اور مالداری اسے ہمیشہ رہے گی اور اس پر کبھی بھی زوال نہیں آئے گا۔ اس کا خیال تھا کہ اول تو قیامت قائم ہی نہیں ہوگی، اور اگر قیامت ہوئی بھی صحیح اور قیامت قائم بھی ہوئی تو مجھے وہاں بھی خوشحالی ملے گی۔ اب اس صاحب ثروت باغوں کے مالک فراوانی کے اسباب اختیار کرنے، اسباب فراوانی کے اختیار سب اسباب کے مالک شخص کو اس کے دوست نے ایمان کی دعوت دی اور کہا کہ ایمان لے آؤ بھائی، کامیاب ہو جاؤ گے، اصل چیز ایمان ہے۔ قال له صاحبه وهو يحاوره اكفرت بالذي خلقك من تراب۔ صاحب ایمان دوست نے اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ اسباب کو خدا کا درجہ مت دیجیے، انہیں سب کچھ نہ سمجھیے اور اللہ کو ہرگز نہ بھولیے۔ اس کائنات میں وہی کچھ ہوتا ہے جو اللہ کی ذات چاہتی ہے، لیکن دولت نے اس کی آنکھوں پر ایسی پٹی باندھ دی کہ سورج سے بھی زیادہ یہ روشن حقیقت اس کی سمجھ میں نہ سکی۔ پھر اللہ کا عذاب آیا اور اس کے باغات جل کر کوئلہ ہو گئے۔ تباہی اور بربادی کے بعد پچھتانے لگا کہ اے کاش میں نے شرک نہ کیا ہوتا اور اسباب کو خدا کا درجہ نہ دیا ہوتا، مگر اب اس پچھتاوے کا کیا فائدہ جب چڑیاں چگ گئی کھیت۔ یہ رہا اب اس پچھتاوے کا کوئی فائدہ نہ ہوا، اس کے یہ کام نہ آیا۔ یہ بات واضح ہے کہ یہ شخص خدا کو مانتا تھا، قیامت کا مبہم تصور بھی اس کے دل میں تھا، اور یہ جو اس نے کہا کہ اے کاش میں نے شرک نہ کیا ہوتا،
تو اس سے مراد شرک فی الاسباب تھا، یعنی اسباب ہی کو سب کچھ سمجھ لینا اور مسبب الاسباب کو بھول جانا۔ اگر اس پر مزید تبصرہ کیا جائے تو یہ اعتراف کرنے پر ہم مجبور ہو جائیں گے کہ غیر مسلم تو اس شرک میں مبتلا تھے ہی، بہت سارے مسلمان بھی اس شرک میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ اسباب کو اختیار کرنا ایمان اور توکل کے منافی نہیں، بلکہ اسباب کو مؤثر بذات سمجھنا یقیناً ایمان کے منافی ہے۔ تو اس نے کہا لیکن هو اللہ ربی ولا اشرک بربی احد ولولا اذ دخلت جنت قلت ما شاء الله لا قوة الا بالله ان ترني انا اقل منك مالا وولدا فعسى ربي ان يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل علي حسبانا من السماء فتصبح سعيدا زلقا او يصبح ماؤها غورا فلن تستطيعوا له طلبا۔ اے اللہ کا نیک بندہ، اپنے اسباب اور مال پر اتنا تکبر نہ کیجیے، ایسا نہ ہو کہ صبح کو تو آئے تیرا برباد غرق ہو جائے، تیرے باغات ختم ہو جائے، قحط سالی آ جائے، زلزلہ آ جائے، ہوائیں آ جائیں، بارشیں آ جائیں اور تیرے اس باغات کو ختم کر دیں۔ چنانچہ ویسے ہی ہوا۔ اب پچھتاوے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس سے کیا سبب ملتا ہے کہ آپ کو پاس آج اختیار ہے، اقتدار ہے، مال و دولت ہے، اس پر ہرگز اس پر تقیہ کر کے نہ بیٹھیے، ہرگز اس کو سب کچھ نہ مانیے، بلکہ وہ دولت، وہ مال، وہ اولاد، وہ اقتدار، وہ عہدے، وہ مرتبے، وہ جائیداد، وہ سب کچھ اللہ نے دی ہے۔ جس اللہ نے آپ کو دی ہے وہ اللہ آپ سے لینے پر بھی قادر ہے۔ دوسری مثال جو بیان کی گئی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یوں ارشاد فرمایا وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، کہ ان کے سامنے دنیا کی زندگی کی مثال بیان کر دو کہ دنیا کی زندگی کی مثال ایسی ہے جیسے زمین کی رویدگی کا معاملہ، جیسے زمین کو ہم پر پانی برساتے ہیں، اس پہ نباتات اگتی ہے، اس پہ غلے اگتے ہیں، اس پہ باغات آتے ہیں، پھر ایک وقت آتا ہے کہ ہم سب کچھ کو ختم کر دیتے ہیں۔ آسمان سے ہم نے پانی برسایا، انزلنا من السماء ماء، اور زمین کی رویدگی اس سے مل جل کر ابھر آئی، یعنی رویدگی سے مراد زمین کے غلے وغیرہ، اور خوب وہ زمین پھلی اور پھولی۔ پھر یہ ہوا کہ سب کچھ سوکھ کر چورا چورا ہو گیا، ہوا کے جھونکے اسے اڑا کر منتشر کر رہے ہیں، اور کون سی بات ہے جس کے کرنے پر اللہ قادر نہیں ہے۔ فَأَصْبَحَ حَشِيمًا تَذْرُهُ الرِّيَاحُ، اس کو ہوائیں اڑا رہی ہیں اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی زوال اور فنا میں دنیا کی زندگی اس بارش کی طرح ہے جو آسمان سے برستی ہے، اس کی وجہ سے پورے زمین سرسبز ہو جاتی ہے، فصلیں لہلہا اٹھتی ہیں، پھول کھل جاتے ہیں، ہر طرف خوشنما منظر دکھائی دیتے ہیں۔ پھر اس کمال پر زوال آتا ہے، عروج پر زوال آتا ہے۔ یہ مالداری ہمیشہ نہیں رہے گی، یہ آسودگی ہمیشہ نہیں رہے گی، یہ ثروت ہمیشہ نہیں رہے گی۔ اس لیے فرمایا کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو، حدیث میں آتا ہے۔ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، اس کو بیماری کو، صحت کو بیماری سے پہلے، زندگی کو موت سے پہلے، خوشی کو غم سے پہلے، اور مالداری کو تنگدستی سے پہلے۔ اس لیے یہ غنیمت ہے ہمارے پاس، ہمارے آزاد درست ہیں، ہم درست طریقے سے کام کرتے ہیں، سنوائی ٹھیک ہے، آنکھوں کی بینائی ٹھیک ہے، چلنے میں ٹھیک ہیں، اب تک جتنی عمر اللہ نے دی ہے کوئی تکلیف نہیں ہوئی ہے، کھا بھی رہے ہیں، پی بھی رہے ہیں، اللہ زندگی دے رہے ہیں، گناہ کرتے ہیں، پھر بھی اللہ کی ذات ہمارے اوپر مہربان ہے، اور اللہ کا شکر کیسے ادا کریں؟ کس طرح کا شکر ہونا چاہیے؟ اسی پہ تو شکریہ ادا کرنا چاہیے، اسی پہ تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور کون سی نعمتیں ہمیں میسر ہوں گی؟ اللہ ہمارے وہم و گمان سے بھی زیادہ ہمیں نعمتیں عطا فرمائے۔ تو یہ زمین جس میں ہر طرف
خوشنما منظر دکھائی دیتے ہیں، پھر اس کمال پر زوال آتا ہے، پھول مرجھا جاتے ہیں، پتے جھڑنے لگتے ہیں، فصل کو کاٹ دیا جاتا ہے، اسے پیروں تلے رون دیا جاتا ہے۔ چنانچہ یہ جوانی، یہ زندگی، یہ خوشحالی، یہ عیش و عشرت کی ساری صورتیں عارضی ہیں۔ ان نعمتوں کی وجہ سے صرف جاہل اور احمق کی دھوکے کا شکار ہوتے ہیں۔ جو عقل والے لوگ ہوتے ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ سب کچھ دنیا کی زندگی کا سامان اور زینت ہے، باقی رہنے والی اور ہمیشہ کی زندگی میں کام آنے والی چیزیں نیک اعمال ہیں، صدقہ خیرات ہیں، ذکر و تلاوت ہے، فرائض و عبادات ہیں، معاملات اور اخلاق ہیں، اچھے اخلاق ہیں، بنی نوع انسان کی سچی ہمدردی ہے۔ تیسری مثال اللہ نے تکبر اور غرور کی بیان فرمائی ہے، اسے حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ابلیس کے قصے میں بیان کیا گیا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَاسْجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا۔ کہ جب ابلیس نے کبر اور غرور کی وجہ سے اللہ کے حکم کے باوجود جناب سیدنا آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا، تو اس کا یہ خیال تھا کہ میں افضل ہوں، اس لیے کہ اس نے مناظرہ کیا تھا، اس وقت میں باقاعدہ مکالمہ کیا تھا، کہا کہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اے میرے رب تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، آدم کو مٹی سے پیدا کیا۔ آگ کی صفت یہ ہے کہ وہ اوپر کو اٹھتی ہے، مٹی کی صفت یہ ہے کہ اگر اس کو اوپر سے نیچے پھینکا جائے تو وہ نیچے کو آتی ہے۔ میری چونکہ آگ کی صفت اوپر کو جانے کی ہے، رفع یعنی بلندی اس کی صفت ہے، اس لیے میں بلند ہوں۔ اور یہ کیسے ممکن ہے کہ افضل جو ہے وہ مفضول کے سامنے سجدہ کرے؟ میں افضل ہوں اور آدم مفضول ہیں۔ چنانچہ اس قصے کے ضمن میں انسان کو یہ سمجھایا گیا کہ وہ کسی بھی طرح فخر اور گھمنڈ میں نہ رہے، کسی کو حقیر نہ سمجھے، والوں کو حقیر نہ سمجھیں۔ آپ کو اللہ نے جسم سے ہی سالم دیا ہے، اعضاء سے ہی سالم دی ہیں، آپ معذوروں کو حقیر نہ سمجھیں۔ اللہ نے آپ کو آنکھیں دی ہیں، آپ اندھوں کو معذور نہ سمجھیں، ان کو حقیر نہ سمجھیں۔ اور اللہ نے آپ کو مالداری عطا فرمائی ہوئی ہے، غریبوں کو حقیر نہ سمجھیں۔ اپنے مال کے گھمنڈ پر تکبر اور غرور نہ کریں۔ یہ مال، یہ اولاد، یہ جائیداد، یہ وراثت، یہ عیش و عشرت، یہ چند روزہ سامان ہے زندگی کا، اور پھر یہ نہیں ہمیشہ بھی آپ کے ساتھ نہیں رہنا۔ اس کو عروج، اور عروج کو زوال ہے، زوال کو عروج ہے، یہ ختم ہو جائے گا۔ ہاں، اگر اس وراثت سے، اس جائیداد سے، اس مال و دولت سے اللہ کی ذات کو راضی کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، غریبوں کی خدمت کرتے ہیں، علماء کی خدمت آپ کرتے ہیں، دینداروں پر آپ خرچ کرتے ہیں، جی رفاع عامہ کے کام آپ کرتے ہیں، مسکینوں کو جا کر آپ دیتے ہیں، اور کسی پر غم اور تکلیف ہو اس کی ہمدردی کرتے ہیں، اس کے ساتھ غمخواری کرتے ہیں، اس کے پاس جا کر بیٹھ کر اس کے ساتھ اچھے بول بولتے ہیں اور اسے حوصلہ اور دلجوئی اس کی کرتے ہیں، تو پھر یہ نعمتیں آپ کے پاس رہیں گی انشاءاللہ۔ پھر یہ نعمتیں آپ کے لیے رحمت کا ذریعہ بن جائیں گی، نیکیوں کا ذریعہ بن جائیں گی۔ چنانچہ اللہ کے حکموں کے سامنے منطق نہ لڑائیے۔ بندگی کا تقاضا جو ہے وہ اللہ کے حکموں کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہے، اللہ کے سامنے حجت بازی نہیں کرنی، اللہ کے سامنے دلیل بازی نہیں کرنی، اللہ کے سامنے انکار نہیں کرنا، بلکہ اللہ کا جو حکم ہے میں اس کا بندہ ہوں، بس سر کو تسلیم کر دو، سر کو جھکا دو۔ اس کی اطاعت کے سامنے میرے اور آپ کا سر جھک جانا چاہیے۔ ہاں، اللہ کے حکموں کے جس نے تابعداری نہیں کی، اللہ کے حکموں کی جس نے نافرمانی کی، حجت بازی پہ وہ اتر آیا، اللہ کا کوڑا اس پہ برسا، اللہ نے عبرت نہ دی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہی سبق قرآن مجید کی ہر آیت سے، ہر سورت سے، ہر پارے سے، ہر رکوع سے ملتا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر جتنے واقعات بیان کی ہیں، جتنی امثال بیان کی ہیں، ساری کی ساری اس بات پر دال ہیں، ساری کی ساری اس بات کی طرف مشیر ہیں کہ انسان نے مرنا ہے۔ دنیا کی زندگی چند روزہ ہے، ہمیشہ والی زندگی نہیں ہے۔ جب یہ زندگی ہمیشہ والی نہیں ہے تو کس بھرم پر ہم
زمین پر پاؤں رکھتے نہیں ہیں، تکبر اور غرور اور گھمنڈ میں تحقیر اور تذلیل کرتے ہیں۔ کون سی ایسی روحانی بیماریاں جو ہم میں ہے نہیں؟ غیبت ہم کرتے ہیں، بہتان بازی، الزام تراشی ہم کرتے ہیں، حسد ہمارے اندر ہے، تکبر غرور نخوت ہمارے اندر ہے، بدگمانیاں بد کلامی ہمارے اندر ہیں، اللہ کے فرائض کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ اس لیے اللہ سے توبہ اور استغفار کریں۔ مبارک لمحات شروع ہو رہے ہیں جہاں ایک نفل کا ثواب فرض کے برابر اور ایک فرض کا برابر 70 فرضوں کے برابر۔ آج سے عہد کر لیں، کوئی فضول وقت میں وقت نہیں گزارنا ہم نے، بس ہم نے سارا یہ جو وقت ہے رمضان کا مہینے کا وقت ہے، انشاءاللہ ہم اسے نیکیوں میں گزارنا ہے، اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری میں گزارنا ہے، ذکر و تلاوت میں گزارنا ہے، اور نہیں تو خاموش ہو کر سو جانا ہے، کسی کتاب کا مطالعہ کرنا ہے، اور ساتھ ساتھ حالات کی وجہ سے، مشکلات کی وجہ سے غریبوں کی مدد کریں۔ افطار کرنے کا ویسے بھی بڑا ثواب ہے، لیکن ان حالات میں کہ جب ملک پاکستان میں لاک ڈاؤن ہے، غریب اپنے گھروں میں محصور ہیں بیچارے، کمانے کے لیے جا نہیں سکتے، روزے بھی رکھیں گے، ان کے ساتھ تعاون کریں، ان کے ساتھ مدد کریں۔ یہی تعاون، یہی مدد روز حشر میں آپ کے کام آئے گی، قبر بھی آپ کی ٹھنڈی ہوگی، جنت میں بھی بڑا مقام ملے گا، اللہ کی ذات بھی راضی ہوگی، اور جتنا خرچ کرو گے اللہ اسے دگنا سے گنا اور اس سے بڑھا چڑھا کر واللہ یضاعف لمن یشاء، اور آپ کو اس سے بھی زیادہ عطا فرمائیں گے۔ وعدہ تو ایک کے بدلے میں 10 کا، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، لیکن اللہ کی ذات تو بہانے مانگتی ہے، اس لیے اللہ کی ذات ہم سے راضی ہو جائے، اللہ کی ذات ہم سے جو چاہتی ہے اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق مل جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔